أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے جی الحمدللہ بہت ہی عمدگی سے بنوری صاحب نے مضامین اپنے بیان کر دیے۔ اب انشاءاللہ پچھلے ہفتے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے سیرت کی کلاس نہیں ہو سکی۔ اس کی جو بنیادی وجہ رہی وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کہ قریباً 8-10 گھنٹے کے لیے لائٹ ہی نہیں تھی، اور جو بیک اپ میں چیزیں تھیں وہ سب بھی یعنی ایکسپلائٹ ہو چکی تھیں، اور ہمارے لیے موسٹ پاسبل جو ہو سکا وہ ایک ہی کلاس ہو سکی منتخب نصاب کی۔ لیکن چلیں جتنی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور آگے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح یہ کلاسز چلاتے رہیں۔ البتہ ابھی بہرحال ہم اپنے سیرت کا جو مطالعہ جو کہ ہم نے یعنی پچھلے ہفتے جہاں تک کیا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سیرت کے منہج کتنے ہیں، کن کن خطوط پر سیرت لکھی گئی اور کن کن میتھڈالوجیز کے ذریعے سیرت کو پڑھا گیا۔ ایک بھائی نے کچھ دھیان دلایا تھا، کچھ غلطیاں جو کہ میں کر جاتا ہوں شاید جلد بازی کی وجہ سے یا اپنے علم کی کمی کی وجہ سے، تو پہلے تو وہ غلطیاں سدھار لوں تاکہ غلط جو چیزیں ہیں وہ آگے نہ پہنچے۔ ان میں سے ایک تو یعنی مثال یہ دی تھی میں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کہیں نام آیا ہے قرآن حکیم میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساتھ میں رسول اللہ بھی آیا ہے۔ 4 مقامات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، تو ان چاروں میں محمد کے ساتھ رسول اللہ نہیں آیا، 3 مقامات پہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی میں یہ کہہ گیا تھا کہ 4 مقامات پہ آیا ہے، لیکن چاروں پہ نہیں ہے، 3 مقامات پہ ہے، یعنی سورہ احزاب میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ فتح میں ہے۔ جبکہ جو سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کلیریفیکیشن کرنا ضروری ہے۔ سیکنڈلی جلد بازی میں شاید وجدہ کا مطلب بھی میں نے جو اس کا معنی تھا وہ بھی صحیح اسے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، تو پا لینا، وجدہ مطلب پا لینا یا مل جانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو ظاہر ہے جو غلطیاں ہوئیں ان کی اصلاح کر لیجیے گا اگر کسی نے آگے اسی طرح پہنچا دیے جس طرح میں نے بتائی۔ اچھا جی، اب نارملی جو سیرت پڑھنے کا ٹرینڈ ہے یا سیرت جس طرح پڑھی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام وہ آخری رسول ہیں یا نبی ہیں جن پر بات پہنچی تو اس کے بعد ان کے خاندان کے باہر کسی کو نبوت نہیں ملی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل آل ابراہیم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا سب سے پہلے آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کو۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام انسان تو ہیں ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے باپ ہیں، لیکن ایک اور جو کوالٹی یا خاصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، صرف ایک عام انسان نہیں ہے، یعنی ہم سب کے والد نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، کہ ہم نے بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اب ظاہر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ معاملہ چلتا رہا، کس پہ پہنچا؟
حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پھر بیٹے تھے، ان میں سے ایک تو غرق ہو گیا، مارا گیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے 3 بیٹے جو کہ مشہور ہیں، ان میں سے ایک کا نام ہے سام، دوسرے کا نام ہے حام، اور تیسرے کا نام ہے یافس۔ سام، حام اور یافس۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ تقریباً جتنے بھی انسانیت تھی یا جتنی بھی مخلوق تھی وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دی، اور اس کے بعد جو نبوت یا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کے ذریعے چلتا رہا یعنی پوری پھر انسانیت پھیلی ہی ان کے ذریعے، حضرت سام، حام اور حضرت یافس۔ تو وہاں سے آگے چلیں تو جو سام کی اولاد ہے، یعنی جو حضرت سام ہے، انہی کی اولاد میں سے پھر آگے جا کے کئی ہزار سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی برگزیدہ شخصیت کو پیدا کیا، جن کا نام کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو 3 بیٹے تھے، حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس۔ انہی کی اولادوں میں تقریباً ہزاروں سال کے بعد جو ایک شخصیت، ایک بہت ہی عمدہ شخصیت پیدا ہوئی، اس کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے بھی نوازا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک اور شخصیت ہے جہاں پہ پھر آ کے اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف انہی کی اولاد میں رکھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دوبارہ سے ایک بات سمجھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور ہم سب کے والد، ان سے آگے چلے تو حضرت نوح علیہ السلام۔ اب اس کے بعد نبوت کن کی اولاد میں رہی؟ حضرت نوح علیہ السلام اور وہ ان کے 3 بیٹے، یعنی سام، حام اور یافس۔ ٹھیک ہے جی؟ اس سے آگے چلیں تو ان کے ایک بیٹے سام، ان میں سے بہت عرصے کے بعد یعنی ہزاروں سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت پھر صرف انہی کے خاندان میں رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو مشہور یہ ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ سلام علیہا اور دوسری حضرت ہاجرہ سلام علیہا۔ لیکن ایک اور بیوی کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور یہ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کا نام، وہ کس قبیلے سے تھی؟ بنی کتورہ، قاف تا واو را الف، کتورہ۔ تو چلے آپ 2 مان لیں یا 3، 2 تو یعنی بالکل مضبوط ذرائع سے ہمیں پتہ ہے کہ 2 تو تھی ہی تھی، یعنی حضرت سارہ سلام علیہا اور دوسری حضرت ہاجرہ سلام علیہا۔ لیکن ایک کچھ تحقیقات کے مطابق ایک حضرت کتورہ بھی تھی، تو بنی کتورہ ان سے نکلا۔ تو ان سے پھر ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ایک رائے کے مطابق اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، دوسری رائے کے مطابق اللہ نے 2 سے زیادہ بیٹوں سے نوازا، لیکن ہم چلیں 2 ہی مان لیں۔ تو جو بڑا بیٹا ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ہوا، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی؟ بڑا بیٹا حضرت ہاجرہ سے ہوا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو چھوٹا بیٹا ہے ان کا نام، وہ حضرت سارہ سے ہوئے جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے 2 احکام دیے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم نے 2 مراکز قائم کرنے ہیں، 2 مرکز قائم کرنے ہیں دین کے۔ ایک مرکز ان کے ایک بیٹے نے سنبھالا، دوسرا مرکز ان کے دوسرے بیٹے نے سنبھالا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دونوں کے دونوں بیٹے ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، تو نبیوں سے بہتر کون ہے جو اللہ کا مرکز سنبھالے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرکز دیا وہ کون سا تھا؟ وہ مکہ۔ ٹھیک ہے جی؟ مکہ میں بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، خانہ کعبہ۔ ٹھیک ہے جی؟ دوسرے جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے دوسرا مرکز سنبھالنا ہے۔ دوسرا مرکز کون سا ہے؟ فلسطین۔
ٹھیک ہے جی، یعنی بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے. تو فلسطین میں کون ہوں گے؟ فلسطین میں ہوں گے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسری طرف مکہ میں کون ہوں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور یہ ان دونوں کو کس نے جمایا ان دونوں مقامات پہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ان کے والد محترم تھے. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا پچھلی اقوام ہو، یعنی پچھلی اقوام سے مراد کیا ہے؟ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یعنی وہ لوگ جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ہمیشہ سے ان دونوں مقامات کی عظمت ان کے سامنے رہی ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی فلسطین کی تو عظمت نظر آتی رہی، البتہ مکہ کی عظمت اس طرح سے باقی اقوام میں نہیں رہی. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور کچھ تحقیقات جو کہ موجود ہے لوگوں کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تب تو ایک دشمنی پیدا ہوگی نا. یعنی اپنے ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی شروع کر دی، یہود نے بھی اور نصرانیوں نے بھی. لیکن ان سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو قومیں تھی، یعنی یہود اور نصرانی، یہ دونوں مکہ کی بھی بہت عزت کرتے تھے اور مکہ کو بھی بہت اونچا مقام و مرتبہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ جب تحقیقات میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اس کے بعد کیوں نہیں دیا، وہ بھی بات واضح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں، بغیم بینہم، زدم زندہ، کہ بھائی اب نہیں ماننا تو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ماننا اس کی وجوہات آگے ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، تو دو بیٹے ہو گئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو یوں سمجھ لیں کہ ٹائپولوجیز ہیں، ان میں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی، لیکن بعد میں مشہور اور واضح جو ہوئے وہ ایک ہی بیٹا ہوا، جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہی ہیں، قرآن حکیم میں بھی ان کا تذکرہ ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے. ٹھیک ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام والے 12 بھائی تھے، 10 بھائی ایک ماں سے اور 2 بھائی دوسری ماں سے، یعنی یوسف علیہ السلام اور ایک بھائی کا نام بنیامین کے طور پہ نظر آتا ہے، لٹریچر میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان 12 بھائیوں سے 12 قبائل بن گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے بن گئے، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے قبیلے بن گئے. یہ آپ نے قرآن حکیم کا اگر کبھی شوق سے مطالعہ کیا ہو، امید ہے کہ آپ سب کرتے ہی رہتے ہوں گے، قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یوسف. ٹھیک ہے جی، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال کرتے تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکال کے انہیں فروخت کر دیا، اور پھر وہ مصر پہنچے، پھر مصر میں جا کے ایک بڑے شخص یا یوں سمجھے کہ پرائم منسٹر کے گھر میں رہنا شروع کر دیا. وہاں پر پھر پرائم منسٹر کی بیوی نے ان پہ کچھ اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا فائنلی نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا. جب بادشاہ کو ان مسائل کا انہوں نے حل کہ بادشاہ نے ان کو رہا کیا، رہا کرنے کے بعد پھر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا، اور پھر وہ ایک زمانے میں وہ پرائم منسٹر بن گئے. جب وہ پرائم منسٹر بن گئے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، یعنی اپنے 11 بھائی، ایک بھائی کو تو پہلے ہی بلا لیا تھا، وہ لمبا واقعہ ہے یہاں ابھی میں سنا نہیں سکتا، اپنے سب کے سب بھائیوں کو اور اپنے والدین کو کہاں بلا لیا، یعنی پورے خاندان کو کہاں بلا لیا کہ آ جاؤ مصر میں. ویسے تو تھے فلسطین میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ تھا نا مرکز، لیکن انہیں بلا لیا مصر میں کہ آپ لوگ مصر آ جاؤ. جب یہ سب لوگ مصر یعنی آج کے دور کا جو ایجپٹ ہے یہاں آ گئے،
تو اب ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، پرائم منسٹر کا عہدہ تھا، پھر اللہ کے نبی بھی تھے، ان کے والد بھی اللہ کے نبی، تو ان کو بڑی عزت و اکرام کے ساتھ یہ لوگ رہنے لگے، اور بادشاہوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے۔ وہاں وہ 12 قبیلے رہے، جو بادشاہ حکومت میں تھے ان کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی، ٹھیک ہے جی، جو بادشاہ حکومت میں تھے ان کے خلاف کچھ لوگوں نے، جو قبطی لوگ تھے، جو مصر کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بغاوت کر دی۔ جب انہوں نے بغاوت کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ ہٹ گئے اور نئے بادشاہ آ گئے۔ اب جب نئے بادشاہ آ گئے تو بادشاہ کے جو قریب قریب کے لوگ تھے ان کے خلاف نئے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ ان کو اذیت دیتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے 12 قبیلے بنے، 12 بیٹوں کے ذریعے، تو بیٹے بھی مر گئے تھے، یعنی بہت عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ خاندان تو بہرحال چل رہا تھا نا، تو اس خاندان کو غلام بنا لیا نئے بادشاہوں نے آ کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پچھلے بادشاہوں کی کہ وہ کیا تھے؟ بہت قریب تھے، ان سے قربت رکھتے تھے، تو پچھلے بادشاہوں کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ بادشاہ ہٹ گئے، نئے بادشاہ آئے تو انہوں نے ان کو اذیت دینا شروع کر دی اور اپنا غلام بنا لیا، اپنی بانڈڈ لیبر بنا دیا۔ ان ادر ورڈز یہ کہنا چاہیے کہ وہ ان کی بانڈڈ لیبر بن گئے۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا، اور جو کہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ قوم جو کہ کسی زمانے میں لوگوں کی امام تھی، اب یہ قوم کیا بن گئی؟ خود غلام بن گئی۔ تو غلام قوم امام تو نہیں بن سکتی، نمبر ایک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پروسیس سے اس قوم کو گزارنا تھا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان پر یہ تکالیف رکھی۔ ان کو ان تکالیف سے نکالنے والا یعنی بنی اسرائیل کو، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل وہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو بنی اسرائیل کو ان حالات سے نکالنے والا اور خوشحالی کی طرف لے کر جانے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ بیچ میں سے وہ جو لمبے واقعات تھے وہ سب کے سب میں حذف کر گیا، یعنی فرعون کے دربار میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کیسے پہنچے، ان کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر صرف ایک بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو پھر کس نے چھڑایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے گئے، اب کہاں لے کے جانا تھا؟ فلسطین۔ یاد کریں آئے کہاں سے تھے؟ فلسطین سے۔ فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا کیونکہ وہ اللہ کے دین کا ایک مرکز تھا۔ ایک مرکز کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے، ایک فلسطین میں ہے۔ تو اب دوبارہ فلسطین واپس جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب وہاں ہم نے جانا ہے۔ بیچ کے وہ واقعات سارے ایک طرف کر دیں جس میں فرعون غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، مصر کی سویلائزیشن خراب ہو گئی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین کی طرف۔ وہاں پہنچ نہیں سکے۔ جب فلسطین کے دروازوں پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شاباش، اب جنگ کرنی ہے، آگے قوم ہے، اس قوم کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو کمر کس لو۔ تو کیا جواب دیا جی بنی اسرائیل نے؟ یا موسیٰ، اندر ایک قوم ہے، ان فیہا قوما جبارین، اندر ایک قوم ہے جو بڑی جبار ہے، بڑی سخت ہے، بڑی جنگجو ہے، تو ہم تو اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اور اگلا جملہ اتنا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کی ان کمبختوں نے۔ کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو چلا جا اور اپنے رب کو لے جا اور جا کے دونوں جنگ کرو، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو ادھر ہی بیٹھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، غلام قوم ایسی ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ غلام قوم کبھی بھی اپنے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور غلام قوم کبھی بھی آزادی کے لیے سوچتی ہی نہیں۔ ایک غلام قوم وہ ہوتی ہے جو غلامی میں ہو، ٹھیک ہے، آپ پہ حملہ ہو گیا، آپ غلامی میں آ گئے، لیکن میرے بھائی ایک اور غلام قوم ہوتی ہے جو کہ غلامی میں ہو اور غلامی پہ خوش بھی ہو۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک قوم ہے غلام، ٹھیک ہے جی، غلام ہوگی، کسی مجبوری کی تحت ہوگی، لیکن خوش نہیں ہے غلامی میں، تو وہ زندہ قوم ہے۔ لیکن ایک قوم وہ ہے جو غلام بھی ہے اور کہتی ہے کہ میں راضی، میں اسی غلامی پہ راضی ہوں۔ ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کی زبانیں یہی جملے کہتی ہیں۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟
فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور اپنے رب کو لے جائیے، جنگ کیجئے، ہم تو ادھر ہی ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں. یعنی چینج کے لیے کوئی سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر سزا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 40 سال اسی صحرا میں رہو. یہ جو فلسطین کے ارد گرد صحرا ہے نا، صحرا سینا، اسی میں رہو اب 40 سال. اب یہ تم پہ سزا ہے. 40 سال کے بعد وہ لوگ تو مر گئے جو کہ غلامی میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی. ایک نئی نسل پروان چڑھی. وہ بچے جو وہیں پیدا ہوئے، ریگستانی زندگی گزاری، سخت زندگی گزاری، آزاد زندگی گزاری. تو آزاد زندگی گزارنے والوں نے پھر ظاہر ہے آزاد سوچ رکھی. پھر انہوں نے حملہ کیا اور فلسطین آزاد کروا دیا. لیکن بہرحال فلسطین میں اپنی اچھی حکومت قائم نہیں کر سکے. 12 قبیلے تھے تو 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کی، آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے، باہر والے ان کا فائدہ اٹھاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ 100 سالوں کے بعد، پھر انہوں نے ایک اور تحریک چلائی. اب اس تحریک میں انہوں نے جنگ کی ایک بادشاہ کے خلاف، جس بادشاہ کا نام تھا جالوت، اور ان کا لیڈر کون تھا؟ طالوت علیہ السلام. یعنی فلسطین کی طرف سے، بنی اسرائیل کی طرف سے لیڈر تھا طالوت، جبکہ دوسری طرف سے جو تھے وہ بندہ تھا جو جس سے جنگ کی، جالوت تھا. جالوت کو انہوں نے شکست دی. جالوت کو قتل کرنے والا ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام داؤد ہے، جو کہ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بنے. تو طالوت علیہ السلام نے جب بہادری دیکھی اس نوجوان کی، تو اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا اس نوجوان کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام ہی فلسطین کی وہ جو عظیم الشان حکومت تھی اس کے خلیفہ بنے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر وہاں کے بادشاہ بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کے 2 بچوں میں آپس میں جنگیں ہونا شروع ہو گئی، اور دوبارہ سے فلسطین کی وہی حالت ہوئی. اور ایک بادشاہ نے حملہ کیا. بادشاہ کہاں سے آیا تھا؟ عراق سے بادشاہ آیا تھا، اور اس نے آگے حملہ کیا اور تہس نہس کر دی ان کی ساری حکومت کو، ساری سویلائزیشن کو. اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی عظیم الشان ایک ہیکل بنایا تھا جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی یوں سمجھ لیں اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کو غلام بنا کے لے گئے کہاں؟ عراق سے. پھر ان میں دوبارہ سے ایک شخص اٹھا جو کہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام. انہوں نے ان کے اندر ایمان پیدا کیا، جذبہ جہاد پیدا کیا، اور ان کو واپس لے آئے کہاں؟ دوبارہ سے فلسطین واپس لے آئے. فلسطین میں پھر انہوں نے ایک عالی شان حکومت اپنی قائم کی. وہ جو عالی شان حکومت قائم ہوئی، وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی اعلیٰ تھی، یعنی وہ زیادہ تھی. اب اس میں بھی پھر سے وہی غلط کاریاں، حرام خوریاں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت، وہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. جب یہ تمام چیزیں فلسطین میں ہونا شروع ہو گئی تو دوبارہ سے اللہ نے اپنا عذاب بھیجا. اور وہ کیا ہوا؟ اس بار عذاب آیا روم کی طرف سے، رومن امپائر کی طرف سے. پہلے عراق کی طرف سے آیا تھا، اب روم کی طرف سے آیا، رومن امپائر کی طرف سے. اور اس بار جو رومن امپائر کی طرف سے عذاب آیا، اس نے بھی یہی کیا. ہیکل پھر سے تباہ و برباد ہو گیا، نیست و نابود کر دیا، لوگوں کو زمین بوس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سب کو کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ، یہاں تم میں سے کوئی نہیں رہ سکتا. اور ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا. یعنی جو وہاں تھے تو وہ تو سب مار دیے گئے، باقیوں کو غلام بنا کے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے. اور اسی زمانے کے قریب اسی زمانے کے آگے پیچھے، یا یوں کہیں کہ اس زمانے سے تقریباً 30 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی زمانے سے، یعنی جب دوسری دفعہ تباہ کیا گیا کسے؟ ہیکل سلیمانی کو، اور اس سویلائزیشن کو، یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی جو سویلائزیشن تھی، اسے جب تباہ کیا گیا دوسری دفعہ، تو اس سے قریباً 30 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے، اللہ کے رسول بن کے. تو اب ایک طرف یہ کہانی ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک رسول آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت زیادہ نبی آئے. ٹھیک ہے جی.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول، آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آگے اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب نبوت کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ وہ دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے. اب آپ نوٹس کریں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ جو چھوٹا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی، اب جو آخری رسول ہے، جو آخری نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور وہاں پہ آپ یعنی سرپرائزنگلی عجیب سی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے. وہ کون سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان وجوہات کو ہم دیکھ لیں گے، ان وجوہات کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. آج کیونکہ وقت 5 منٹ اوپر ہو گیا کہ حضرت آخر بنی اسرائیل میں اتنے زیادہ انبیاء کیوں آئے. ٹھیک ہے جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آیا، نمبر 1. اور بنی اسماعیل میں صرف ایک نبی کیوں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور اتنا زیادہ عرصہ کیوں نہیں آیا. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. تو آج کے لیے تھوڑا سا یہ تاریخی طور پہ اپنے ذہن کھول لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، جن کے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں نے ہی پھر یہ بنی اسرائیل کو پڑھایا، نشو نما ہوئی، اور ان پر پھر غلامی کا دور آیا. غلامی کے دور کو ختم کیا موسیٰ علیہ السلام نے. پھر ان کو ایک عروج دیا اللہ تعالیٰ نے. کس کیفیت سے عروج دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. پھر اس عروج کو زوال آیا. پھر ایک دوسرا عروج ملا حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں، پھر اسے زوال آیا. اب آگے کیا ہوگا اس پہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.